ہم ختم نبوت پر ایک آیا پوچھنے لگا، بولے آدمی اگر نشے میں ہو، دارو پیا ہو، شراب پیا ہو، طلاق دے تو واقع ہو جائے گی؟ علماء کا فیصلہ ہے واقع ہو جائے گی۔ بولے وہ پیے رہا۔ ہم نے کہا جیسے پیا تھا، دارو خانے میں، شراب خانے میں جا کر کے پیا، اس کو ہوش و حواس نہیں ہوتا تو گھر نہیں آتا نا۔ دارو کہاں پیتا ہے؟ بار میں، ہوٹل میں۔ اب وہ نیا پورے کا رہنے والا ہو، پینے کے بعد داواڑی تو نہیں جاتا نا، اپنے گھر ہی آتا ہے، اور آ کر کے طلاق کس کو دیتا ہے؟ بولو نا، بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ ماں کو تو طلاق نہیں دیتا نا، بہن کو تو طلاق نہیں دیتا، بیٹی کو طلاق نہیں دیتا۔ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ طلاق کس کو دی جاتی ہے؟ ارے بولو گے؟ بیوی کو۔ اتنا ہوش تو ہے نا اس کو، اس لیے نشے کی حالت میں بھی اگر طلاق دیا تو طلاق پڑ جائے گی۔ اس لیے جو یہ بولتے ہیں بہت طرح، یعنی طلاق دینے کے بعد طرح طرح کی بات آتی ہے۔ بولے مفتی صاحب وہ نا ناپاکی کی حالت میں ہے، بولو پھر بھی پڑ گئی۔ کچھ لوگ بولتے ہیں حمل سے ہے، بولے پھر بھی پڑ گئی۔ بولے وہ سنس نہیں ہے، ہم نے بولا پھر بھی پڑ گئی۔ طے دیے تو طلاق پڑ گئی۔ یہ مسئلہ کتنے لوگ کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھانا۔ ابھی تو سن لیے، سب کو معلوم ہو گیا نا، سب ہاتھ اٹھاؤ۔ برابر ہے نا؟ طلاق میاں بیوی کا رشتہ تھا، شوہر نے طلاق دی، بیوی سنے نہ سنے، سامنے ہو نہ ہو، پاکی کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، حمل سے ہو، حمل سے نہ ہو، بیوی ہے، بیوی کا رشتہ ہے، شوہر طلاق دے گا، ہر حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے شراب پینے کے بعد بھی، نشے کی حالت میں بھی اگر طلاق دی گئی تو پڑ جائے گی۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانیوں میں ذکر فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ نے اس رشتے کو وجہ سکون قرار دیا۔ قرآن کریم میں دو چیزیں ہیں جو سکون کا باعث ہے۔ ایک اللہ کا ذکر، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز میاں بیوی کا رشتہ، اللہ پاک نے اس کو بھی وجہ سکون بنایا، فرمایا لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا، تم بیوی کے قریب رہو گے، اللہ سکون کی دولت عطا کرے گا۔ اور جب نکاح ہوتا ہے تو دن بدن محبت بڑھتی جاتی ہے، تعلق بڑھتا جاتا ہے، اور جب آدمی ادھیڑ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو گھر آتا ہے تو آنے کے بعد سب سے پہلے وہ ڈھونڈتا ہے کس کو؟ ارے بولو نا، بیوی کو ڈھونڈتا ہے۔ جب تک وہ نظر نہیں آتی طبیعت بے چین رہتی ہے۔ اپنی بہوؤں سے پوچھے گا تیری اماں کہاں ہے؟ صحیح ہے نا؟ نہیں تو پوتی پوتے لوگ سے پوچھے گا کہ تیری دادی کہاں ہے؟ گھر آنے کے بعد اس کی نظر بیوی کو تلاش کرتی، اور اگر وہ دکھ گئی بس پرسکون ہو جاتا آدمی، اور اگر وہ نہیں دکھی تو آدمی بے چین ہو جاتا۔ اللہ نے اس رشتے میں سکون رکھا ہے، اور یہ رشتہ اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان شام ہوتی ہے سمندر پر اپنا تخت لگاتا ہے، اور اس کے جتنے چیلے چپاٹے ہوتے ہیں سب آ کر کے اپنی دن بھر کی رودات سناتے ہیں۔
ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو نماز سے روک دیا. بولے ہاں چل ٹھیک ہے، ایک کام کیا، کنارے ہو. ایک آتا ہے کہ میں نے ایک کو دارو پلوا دیا، کتا گولی کھلوا دیا، جھوٹ بلوا دیا، غیبت کروا دیا، چوری کروا دیا، زنا کروا دیا. سب کی بات سننے کے بعد کہتا ہے ہاں ٹھیک چل. ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں کوئی بہت بڑا کام تو نہیں کیا لیکن میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے شیطان اس کو شاباشی دیتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے. کام تو بولے تو کر کے آئے. اور یہ حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے. میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرانے والا شیطان کے نزدیک اتنا بڑا کام کرنے والا ہوتا ہے کہ شیطان چوری کرنے والے، زنا کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، شراب پینے والے، ان کو شاباشی نہیں دیتا، لیکن میاں بیوی کے درمیان انبن کروا دی، شیطان اس کو شاباشی دیتا ہے کہ کام تو نے کیا ہے. اب ظاہر بات ہے میاں بیوی کا یہ اختلاف پورے گھر کے سکون کو ختم کر دے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ رشتہ بگڑ گیا، طلاق ہو گئی، تو دو خاندانوں کے درمیان دشمنی ہو جائے گی، دو خاندانوں کے درمیان دشمنی. شیطان اس کو شاباشی دیتا ہے. اور ہم لوگ کوئی بھی بات، سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے کسی کے متعلق بھی کہنا شروع کر دیتے. اس لیے اگر ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور کوئی بیوی کے متعلق کوئی بات کہے تو آنکھ بند کر کے بھروسہ مت کرنا. یہ سمجھ کے چلنا تم کو اپنی بیوی پر بھروسہ ہے، اس کے اوپر بھروسہ نہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور اگر عورت کے کان پر شوہر کے متعلق کوئی بات آئے تو بیوی کو اپنے شوہر پر بھروسہ کرنا چاہیے، سنی سنائی بات پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل قیامت کے دن کان کے متعلق، آنکھ کے متعلق اور دل کے متعلق اللہ پاک پوچھیں گے. اور کان ایسا عضو ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کا فرق نہیں کر پاتا. آنکھ فرق کر لیتی ہے، زبان فرق کر لیتی ہے، ناک فرق کر لیتی ہے کہ ہم نے سونگھا کوئی بو آئی تو ناک بتا دیتی ہے کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے. برابر ہے نا؟ اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنی پڑتی. لیکن کان میں جو بات آئی ہے، کان اس کے بارے میں فرق نہیں کر پاتا کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کے ہمیں کرنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشاہدے کے خلاف ہوتی ہیں، مشاہدے کے خلاف. اگر کوئی وہ بات کہے تو آدمی فوراً انکار کر دیتا ہے. مشاہدے کے خلاف یعنی جو ہم نے دیکھا، اگر اس کے خلاف کوئی کہتا ہے تو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کے خلاف ہوتی ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. جیسے اگر ابھی کوئی آ کر کے کہے بولے موسم ندی کے اندر سیلاب آ گیا، اب ظاہر بات ہے یہ بات ایسی ہے کہ عقل اس کو قبول نہیں کرتی کہ بارش کا موسم نہیں ہے، بارش کا موسم نہیں ہے اور سب ندیوں پر ڈیم بن چکے ہیں، کہاں سے ندی میں سیلاب آئے گا؟ ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنا نہیں، اور یہ انجانی بات ہے. لیکن عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ بات غلط ہے. تو دیکھی ہوئی چیزوں کے خلاف ہم انکار کر دیتے ہیں. اگر کوئی کچھ کہتا ہے، سنی ہوئی بات عقل کے خلاف ہو تو ہم انکار کر دیتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشاہدے میں نہیں ہوتی، جو عقل کی بنیاد پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. ایسی باتیں اگر ہمارے کانوں پر آئے تو اپنے
خاموش رہنے کا، زبان کو روک کے رکھنے کا، نہیں بولنے کا. کل قیامت کے دن اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. اور پیٹ بہت زیادہ پھول گیا ہو تو اس کو سلا لینے گے، بولنا نہیں ہے. کل قیامت کے دن سنی ہوئی باتوں کو ہم نے کیا رنگ دیا، آگے بڑھایا نہیں بڑھایا، تحقیق کی نہیں کی. اگر ہم نے کوئی بات اگر سن بھی لی تو خاموش رہنا چاہیے. تحقیق کرنے کے بعد بھی کہنا ضروری نہیں.